بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 190 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم مسلمہ کذاب کے معارضہ قرآن کی مثالیں پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ بے وقوف اور احمق لوگوں نے قرآن کے معارضے کی کوشش کی ہے، تو اس میں ایک مسلمہ کذاب بھی ہے جو کہ جھوٹا مدعی نبوت تھا، جس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہوا تھا نبوت کا، اور اس نے عجیب طرح کا معارضہ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ مذاق بنا، اور اس نے بہت ہی عجیب طرح کا کچھ صورتوں کا اور کچھ آیات کا معارضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے کہ پہلی مثال ہے سورہ عادیات کے مقابلے میں اس نے کہا وَالطَّاحِنَاتِ طَحْنًا وَالْعَاجِنَاتِ عَجْنًا وَالْخَابِزَاتِ خُبْزًا وَالثَّارِدَاتِ سَرْدًا وَاللَّاقِمَاتِ لُقْمًا إِحَالَةً وَسَمَنًا لَقَدْ فُضِّلْتُمْ عَلَىٰ أَهْلِ الْوَبَرِ۔ یہ اس نے کوشش کی، اور اس طرح دوسری جگہ اس نے کہا کہ وَالشَّاءِ وَأَلْوَانِهَا وَأَعْجَبَهَا السُّودُ وَأَلْبَانُهَا وَالشَّاةِ السَّوْدَاءِ وَاللَّبَنِ الْأَبْيَضِ إِنَّهُ لَعَجَبٌ مَحْضٌ۔ یہ اس نے جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی، لیکن یہ تو بالکل ہی اس کا جو ہے جس کی وجہ سے مذاق بن گیا کہ عجیب طرح کا اس نے جو ہے وہ معارضہ کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح جو ہے اس کا ایک سورہ فیل کے مقابلے میں اس نے جو ہے وہ صورت بنانے کی کوشش کی الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل۔ مطلب عجیب قسم کا اس نے جو ہے وہ اس کا معارضہ کرنے کی کوشش کی اور اس کے مقابلے میں صورت لانے کی کوشش کی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کہا کہ یا ضفدع بنت ضفدعین نقی ما تنقین نصفک فی الماء ونصفک فی التین للماء تقدرین وللشارب تمنعین۔ سورہ کوثر کا بھی اس نے معارضہ کرنے کی کوشش کی، اور سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کے مقابلے میں اس نے بنانے کی کوشش کی انا اعطیناک الجماہر فصل لربک وجاہر ان شانئک هو الکافر۔ مطلب وہ عجیب طرح کا اس نے معارضہ کرنے کی کوشش کی۔ تو علامہ رافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ جو معارضہ کرنے کی کوشش کی یا قرآن کے معارضے کا ارادہ کیا، تو اس کے پیش نظر جو ہے وہ فن بیان کا پہلو نہیں تھا، بلکہ وہ کاہنوں کا کلام اس کے پیش نظر تھا، مسجع کلام، جو کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ چونکہ ان کے اوپر زیادہ اعتماد کرتے تھے اور ان کے پاس جاتے تھے، تو اس کا ارادہ یہ تھا کہ اس طرح کا کلام بناؤں گا جس سے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اثر ہوگا اور وہ میری جو ہے عظمت کے قائل ہو جائیں گے، بجائے اس کے کہ وہ عظمت کے قائل ہوتے اور انہوں نے اس کلام کو سن کر، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے مثالیں گزری ہیں، اس کو بے وقوف سمجھا اور اس کا مذاق بنایا اور کہا کہ اس کا کلام تو جو ہے وہ اس کے قافیے پر بھی پورا نہیں اترتا جو کہ کاہنوں کا کلام ہے، جو ہے وہ اس طرح کا کلام بھی نہیں ہے اس کا، نہ یہ کہانت میں ماہر ہے اور نہ ہی یہ نبوت کے دعوے میں سچا ہے۔ اور ان لوگوں نے جو ہے وہ مسلمہ کی اتباع کرنا جو ہے وہ ایسے ہی سمجھا جیسے کہ قبیلہ ربیعہ کا کذاب ہمیں قبیلہ مضر کے صادق سے زیادہ محبوب ہے، یعنی کہ اس کے لیے یہ کذاب ہونا ہی کافی ہے، جو ہے وہ اس کی یہ جو صفت بن گئی اور جو اس کا لقب بن گیا، یہی اس کی ضلالت کے لیے کافی ہے۔ اس کا معارضہ تو لوگوں نے جو ہے وہ بالکل ہی اس کو رد کر دیا اور اس کا مذاق بن گیا اس کی وجہ سے۔ تو یہ چند ایک مثالیں تھیں، ان کا ترجمہ ہم عبارت میں پڑھتے ہیں۔ قال اخذہ اللہ معارضا سورة العادیات والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والساردات سردا واللاقیات لقما احالة وسمنا لقد فضلتم على اہل الوبر وما سبقكم اہل المدر ریفكم فامنعوه والمقبر فآووه والباغي فنأووه وقال والشاء وألوانها وأعجبها السود وألبانها والشاة السوداء واللبن الأبيض لأنه عجب محض وقد حرم المزق فما لكم لا تمجعون۔
ومن قرآنه المفتری الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل له ذنب وبیل وخرطوم طویل الى آخره. وقوله یا ضفدع بنت ضفدعین نقی ما تنقین نصفک فی الماء ونصفک فی التین الى الماء تکدرین وللشارب تمنعین. وقد زعم انه عارض سورة الكوثر فخرج الى الناس بهذا الهذيان ان اعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر ان شانئك هو الكافر. وكل كلام على هذا النمط واهن سخيف لا ينهز ولا يتماسك وانت خبير بان مثل ذلك الاسفاف ليس من المعارضة في قليل ولا كثير. يقول الرافعي رحمه الله ان مسيلمة لم يرد ان يعرض للقرآن من ناحية الصناعية البيانية وانما اراد ان ياخذ سبيله الى استهواء قومه من ناحية اخرى ظنها اهون عليه واقرب تاثيرا في نفوسهم وذلك انه راى العرب تعظم الكهان في الجاهلية وكانت عامة اساليب الكهان من هذا السجع القلق الذين يزعمون انه من كلام الجن كقولهم يا جليح امر نجيح رجل فصيح يقول لا اله الا الله فجعل يسجع ليوهم انه يوحي اليه على انه لم يفلح في هذه الحيلة اذ كان اشياعه يعرفون بالكذب والحماقة ويقولون انه لم يكن في تعاتيه الكهانة حاذقا ولا في دعوى النبوة صادقا وانما كان اتباعهم اياه على حد قول قائلهم كذاب ربيعة احب الينا من صادق مزر. مسلمہ کذاب اخزاہ اللہ نے سورہ عادیات کے مقابلے میں یوں کہا والطاحنات طحنا قسم ہے آٹا پیسنے والیوں کی جو آٹا پیستی ہیں اور آٹا گوندنے والیوں کی جو آٹا گوندتی ہیں اور روٹیاں پکانے والوں کی جو روٹیاں پکاتی ہیں اور سرید بنانے والوں کی جو سرید بناتی ہیں اور لقمہ کھانے والیوں کی جو تیل اور گھی کے لقمے کھاتی ہیں. تمہیں جو ہے وہ جو ہے دیہاتی لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے اور متمدن اور خانہ نشین لوگ بھی تم سے آگے بڑھے ہوئے نہیں ہیں. اپنی عبادیوں کا دفاع کرو, عاجز اور درماندہ کی کو پناہ دو اور باغی کا مقابلہ کرو. وقال اور دوسری جگہ کہا جو ہے وہ والشاء والوانھا قسم بکریوں اور ان کے رنگوں کی, ان میں سے سب سے زیادہ خوشنما کالی بکریاں ہیں اور ان کے دودھ ہیں. قسم ہے کالی بکریوں کی اور ان کے سفید دودھ کی, بے شک یہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے اور تم پر دودھ میں پانی ملانا حرام کیا گیا ہے, سو تمہیں کیا ہوا کہ مجی نہیں کھاتے. یعنی مجی یہ ایک حلوہ ہے, دودھ اور کھجور کو ملا کر بنایا جاتا ہے. ومن قرآنہ المفتری اور اس کے من گڑت قرآن میں سے ایک یہ بھی ہے الفیل و ملفیل ہاتھی کیا ہے ہاتھی, اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ ہاتھی کیا, اس کی ایک سخت دم ہے اور لمبی سونڈ ہے. وقولہ اور اس کا یہ بھی کلام ہے یا ضفدع اے مینڈک کی بیٹی, اب تو اپنے بدن کو صاف کر جس قدر صاف کر سکتی ہے. تیرا بدن آدھا پانی میں اور آدھا کیچڑ میں ہے, تو نہ پانی کو گدلا کرتی ہے اور نہ ہی پینے والے کو پینے سے روکتی ہے. اور اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس نے سورہ کوثر کا معارضہ کیا ہے, وہ اس بکواس کو لوگوں کے سامنے لے کر آیا. انا اعطیناک الجماہر بے شک ہم نے تمہیں بیشتر عوام عطا کیے, سو تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور علل اعلان بات کہ بے شک تیرا دشمن وہ کافر ہے. وکل کلام علی ھذا النمط واہن سخیف اس کذاب کا تمام کلام اس بےہودہ طرز پر ہے اور لچر ہے جو نہ ہی حوصلہ افزا ہے اور نہ ہی باہم مربوط. آپ جانتے ہیں وانت خبیر آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی الجھی باتیں بالکل معارضے کی صلاحیت نہیں رکھتی. یقول الرافی علامہ رافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمہ کذاب نے فن بیان کے پہلو سے قرآن کے معارضے کا ارادہ نہیں کیا تھا, بلکہ اس نے جو ہے وہ ارادہ کیا تھا کہ اپنی قوم کو فریب میں پھنسانے کے لیے ایک دوسرے پہلو سے ایسا راستہ اختیار کرے جسے وہ اپنے لیے زیادہ آسان اور لوگوں کے دلوں میں تاثیر کے لیے قریب ترین سمجھتا ہے. وذالک انہ رأى العرب اور وہ یہ تھا کہ اس نے عربوں کو دیکھا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں کاہنوں کی تعظیم کیا کرتے تھے. وکانت عظمت اسالیب الکہان من هذا السجع القلق اور کاہنوں کا عام اسلوب بیان اس پریشان کن قافیہ بندی پر ہوتا تھا جسے وہ لوگ جنات کا کلام سمجھتے تھے.
جیسا کہ ان کا یہ مقولہ ہے، یا جلی امر نجیح رجل فصیح، ارے گنجے معاملہ کامیاب ہے، آدمی فصیح ہے جو کہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ فجعل، چنانچہ وہ لوگوں کے سامنے مسجع کلام پیش کرتا رہا تاکہ وہ لوگوں کو شبہ میں ڈال دے کہ اس کی طرف وحی کی جاتی ہے یا اس کی طرف وحی آئی ہے، علی انہ، مگر وہ اپنے اس حیلے میں کامیاب نہ ہوا، کیونکہ اس کی جماعت اس کے جھوٹ اور بے وقوفی کو سمجھتی تھی۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ جو ہے ان لوگوں کا مسلمہ کی اور وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کہانت استعمال کرنے میں بھی فی طاعتہ بالکہانت حاذقا، کہانت استعمال کرنے میں بھی ماہر نہیں ہے، ولا فی دعوی النبوۃ صادقا، اور نبوت کے دعوے میں بھی سچا نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کا مسلمہ کی اتباع کرنا قائل کے اس قول کے مطابق تھا کہ ربیہ کا کذاب ہمیں قبیلہ مضر کے صادق سے زیادہ محبوب ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مسلمہ کذاب کی طرف سے قرآن کے معارضے کی جو اس نے بہودہ اور بکواسات کی ہیں وہ مثالیں ان کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، مسلمہ کذاب کی طرف سے سورہ عادیات کے معارضے کی مثال کیا ہے؟ نمبر 2، مسلمہ کذاب نے کس پہلو سے قرآن کا معارضہ کرنے کی کوشش کی؟ ان دونوں سوالوں کا جواب اختصار کے ساتھ آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔